گھر میں شازیہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تو انور اسے ہسپتال لے گیا۔ انور کافی پریشان ہوا، مگر اس کی پریشانی اس وقت ختم ہوئی جب لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد شازیہ کو یہ خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شازیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہونے لگے۔ انور بازار کی طرف مٹھائی لینے کے لیے بھاگا۔ شازیہ نے اس خبر کے لیے 10 سال تک انتظار کیا تھا۔ انور مٹھائی لے کر آیا اور پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ انور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا۔ اب انور شازیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کا ایک کریانہ سٹور تھا۔ اس سے پہلے انور سٹور پر رات گئے تک کام کرتا تھا۔ اسے رات کے وقت زیادہ گاہک مل رہے تھے، مگر اب شازیہ کی وجہ سے انور شام کو ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا جس کا شازیہ اور اس کا شوہر بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ 10 سال بعد شازیہ کا بچہ پیدا ہوا۔ شازیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ شازیہ اپنی تکلیف بھول گئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے لایا جائے، میں اپنے بچے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر شازیہ کا بچہ لے آئی اور جب شازیہ نے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو بچے کے سر کا چمڑا نہیں تھا اور بچے کا دماغ سامنے حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شازیہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ شازیہ نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میرا بچہ بچ جائے گا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح کے کیسز میں بچے کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ شازیہ بھی ہسپتال میں ہی داخل تھی کہ 2 دن بعد بچے کی موت ہو گئی۔ ہسپتال کا سارا سٹاف جو کچھ ماہ پہلے شازیہ اور انور کو مبارکباد دے رہے تھے، اب وہیں لوگ ان دونوں کو تسلیاں دینا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر شازیہ کے پاس بیٹھ گئی اور شازیہ سے کہا کہ زندگی میں ایسے مشکل مراحل اکثر آ جاتے ہیں، مگر انسان صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شازیہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ مجھے جب تک ٹھوکر نہیں لگی تھی تو میں غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے تکلیف ہوئی۔ میرا دل بہت دکھ رہا ہے اور اب میں ان دونوں سے ضرور معافی مانگوں گی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کس سے معافی مانگیں گی؟ شازیہ نے کہا کہ میری انور کے ساتھ دوسری شادی ہوئی تھی۔ انور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انور کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 6 سال اور دوسری کی 8 سال تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو دونوں بچیاں بہت خوش ہوئیں اور ایک دوسرے سے کہتی تھیں کہ ہماری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ ماں عطا کی ہے۔ انور کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ شروع میں تو میں ان دونوں بچوں کو برداشت کرتی رہی، مگر کچھ عرصہ بعد وہ مجھے زہر لگنے لگے۔ وہ بچے میرے بہت قریب آ چکی تھی کیونکہ وہ کافی عرصہ اپنی ماں کی محبت سے محروم رہی تھی۔ اب میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو اپنے سے دور کر دوں گی۔ میں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کر دیا۔ انور کی غیر موجودگی میں ان دونوں بچوں پر ظلم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے اور اتنا ظلم کیا کہ جو شاید ان کی اوقات سے بھی زیادہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں، جب انور گھر آتا تو میں الٹا ان بچیوں کی شکایت انور کے سامنے کرتی تھی۔ وہ بچیاں بیچاری ڈری اور سہمی ہوئی خاموش رہتی تھیں۔ وہ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، اس لیے اپنے باپ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ انور صبح صبح ہی دکان پر چلا جاتا تو میں انہیں اپنی مرضی کا ناشتہ بنا دیتی تھی۔ ابھی وہ ناشتہ کھا رہی ہوتی کہ میں کھانا ان کے سامنے سے اٹھا لیتی تھی۔ ایک دن وہ بیچاریاں بچیاں بھوک سے نڈھال ہو کر کچن میں کھانا تلاش کرنے لگیں تو میں نے گرم سیخ سے ان کے ہاتھ جلا دیے۔ ظلم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ ایک دفعہ میں نے ان کو رسی سے باندھ کر چھت سے الٹا لٹکایا ہوا تھا کہ اچانک ان بچیوں کی خالہ گھر میں داخل ہوئی اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ان کی خالہ مجھ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم انسان نہیں ایک ڈائن ہو۔ ہمارا جھگڑا جاری ہی تھا کہ انور گھر میں داخل ہوا۔ ان بچیوں کی خالہ نے انور کو سب کچھ بتا دیا، مگر انور کو مجھ پہ بھروسہ تھا۔ ان کی خالہ ان دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئی۔ میرے کہنے پر انور بھی اس بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ ان دونوں بچوں کے جانے کے بعد گھر بہت ویران ہو چکا تھا اور مجھے اس ویرانے سے ڈر لگنے لگا۔ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے تاکہ مجھے اس ویرانے سے نجات مل جائے، مگر 8 سال بیت گئے اور اس کے بعد جا کر مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی، مگر میرا بیٹا 2 دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ شازیہ نے انور سے کہا کہ میں ہسپتال سے سیدھا ان دونوں بچوں کے پاس ہی جاؤں گی۔ انور شازیہ کو وہاں لے گیا۔ شازیہ جاتے ہی ان بچوں کے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر ان سے معافی مانگی۔ شازیہ نے بچیوں سے کہا کہ میرے ساتھ دوبارہ میرے گھر چلو۔ بچیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ہم اپنی خالہ کے پاس ہی رہیں گے۔ شازیہ اب بھی گھر میں اکیلی رہتی ہے اور اسے اب بھی گھر کے ویرانے سے خوف آتا ہے۔
یہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کسی کو تکلیف میں رکھیں گے تو ایک دن وہی تکلیف آپ کو بھی سہنی پڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس 4 دن کی زندگی میں لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی جائے اور اپنی زبان اور عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔